سندھ ہائی کورٹ نے جائیداد کے متعلق بڑا فیصلہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو جائیداد کی معلومات فراہم کرنے کے لیے علیحدہ محکمہ قائم کرنے کا حکم دے دیا 250 ہے۔ انلسٹ الاٹیز ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان کا بھی یہی ہے کہ میٹنگیں ہوتی ہے ہر میٹنگ کے درمیان، لیکن ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ کہ کبھی کہتے ہیں FBR سے پیسے دیں گے، کبھی کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پیسے دیں گے، لیکن کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہاں بس یہی آج ہوگی کل ہوگی بات کر لیں گے، ہاں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ مقصد ہے صرف جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا اردو میں ٹوپی ڈرامہ، کوئی مقصد کنکریٹ جو ہے نا ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ بیچارے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی فائلیں گم ہو گئی ہیں، انہوں نے فائلیں لے کے رکھ لی، آپ کی لیز کر دیں گے، ان کی فائلیں تک گم کر دیں گے، اور کوئی جو ہے نا ایکشن لینے والا نہیں ہے ادارہ۔ جزاک سے میری فائلیں لی ہوئی ہیں، ثبوت بھی نہیں ہے نا، وہ لے کے رکھ لیا انہوں نے۔ نہیں ثبوت تو میرے پاس ریسیونگ موجود ہے، جو انہوں نے فائلیں لی ہیں۔ اصلی میرے شوہر نے 100% آئیو نے بھی جج صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ 100% میری پیمنٹ ہے، کوئی میرے اوپر ڈیوز نہیں ہے۔ ہاں لیز کریں گے، ڈیولپ چارجز ہیں، لیز کا ہے وہ دوں گی۔ ایک پلاٹ کا تو میں نے FBR کا، میری ہیں پلاٹ نا، جبھی تو آپ نے مجھے FBR میں میرا لسٹ میں بھیجا نا نام، 2 میں سے ایک میں نے FBR کا چالن جمع کیا ہوا ہے، یہ کاغذات ہیں دیکھ لیں آپ۔ FBR کا چالن بھی جمع کیا ہوا ہے میں نے ایک کا، اور ایک پلاٹ کہا تھا کہ ابھی ہم دوسرا چالن آپ کو دیں گے۔ یہ ریسیونگ ہے، یہ رنگ، اور یہ دوسری یہ رہی۔ آپ نے ان متاثرین کی آواز بھی سنی، یہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، آگے بھی ان کی ہم آپ کو جو ہے سنائیں گے۔ عدالتوں میں، سندھ ہائی کورٹ میں، احتساب عدالت میں کیا ہو رہا ہے، اور عدالت نے یہ بڑا فیصلہ کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے، سندھ حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے، اس کا ہم آپ کو آگے سناتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس لیے ہوا ہے، کون سی ایسی پراپرٹی تھی، کس کے لیے یہ کیس دائر ہوا تھا، اور اس پراپرٹی کہاں پر ہے۔ یہ میں میرا گھر تھا جو کہ میں نے ابھی نیا بنوایا تھا، بہت پیسے جوڑ کے، اور انہوں نے جو ہے بالکل لینڈ مافیا آئی اور پولیس والے گنڈے بھی آئے، اور انہوں نے سارا میرا گھر توڑ دیا، قرآن شریف بھی نہیں اٹھانے دیا، انہوں نے قرآن شریف کی بھی بے حرمتی کی، مسجد شہید کر دی، امام بارگاہ شہید کر دی۔ بتائیں یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ایسا کرتا ہے؟ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ آپ لوگ جواب دیں، میری گورنمنٹ سے سوال ہے کہ جواب دیں یہ کون ہے، کون لوگ کر رہے ہیں۔ میری عمران خان سے التجا ہے کہ ہمیں انصاف دلائے عمران خان، کیونکہ اس وقت عمران خان ہی ہمارا کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے وہ، انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور انصاف دلائے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دھکے دے کے نکالا، اگر نہیں ہمیں انصاف ملا عمران خان سے، میری گزارش ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہم یہی کورٹ میں اپنے آپ کو مٹی کا تیل ڈال کر یا پیٹرول ڈال کے یہیں ہم آگ لگا دیں گے، ہم اپنے بچوں کو لے کے یہیں مر جائیں گے۔ کہاں جائیں ہم؟ فٹ پاتھ پہ آ گئے ہم، اتنی محنت سے بنایا تھا گھر، اگر وہ لوگ، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ گھر کیسے بنتے ہیں، گھر ایسے ہی تو نہیں بنتے، سالوں لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں، تب کہیں جا کر گھر بنتے ہیں۔ انہوں نے 2 منٹ میں گھر توڑ دیا، ان کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا، نہ چھوٹے بچوں پہ، نہ ہماری مسجد پہ، نہ ہماری امام بارگاہ پہ، نہ قرآن پاک پہ۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ کون دے گا ہمیں انصاف؟ کون ہے مسلمان جو ہمیں انصاف دلائے گا؟ میری جج صاحب سے اپیل ہے، اس چھوٹے بچے نے کہا ہے کہ انکل میرا گھر توڑ دیا، مجھے گھر دلائے۔ کون دلائے گا گھر؟ بتائیں کون ملا؟ اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ تاریخ پہ تاریخ، یہ جج صحیح نہیں ہے تو یہ جج صحیح ہے، تاریخ پہ تاریخ۔ اگر نہیں انصاف ملا تو میں اپنے بچوں کو لے کے، اور میں خود یہاں پہ پٹی کا تیل ڈال کے جو نا آگ لگاؤں گی۔ اگر نہیں ملا، میرے تمام بھائیوں کو ملنا چاہیے، مجھے ہی نہیں، میرے تمام بھائیوں کو ملنا چاہیے۔ ہر بندہ اتنا غریب ہے، اس نے کس طریقے سے پیسے جمع کر کے اس نے باریچو گوڈ میں، اشرف باریچو گوڈ میں اس نے زمین خریدی، اور ان لوگوں نے نہ اپنی طاقت کے زور پہ، اپنی دولت کے زور پہ ان لوگوں نے پولیس کو بھیجا، مافیا۔ یہاں ہماری پولیس سب سے بڑی گنڈا گردی کرتی ہے۔ اس نے کس طریقے سے ہم لوگوں کو دھکے دے کے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، اور کہا کہ اگر آپ کو نہیں، آپ لوگ نکلیں گے، اپنے بچوں کو ہم مار دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ادھر سے نکال۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सिकंदर अली, मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज सिंध हाई कोर्ट ने जो सबसे बड़ा फैसला दिया है, जिसमें सिंध हुकूमत को एक धचका लगा है, सिंध हुकूमत को अहकामात जारी किए गए हैं कि अब जायदाद के मुतालिक जो भी मालूमात होगी फराहम करने के लिए आवाम को, उसके लिए एक अलग महकमा कायम करना होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट में पटेल गली गुलबहार कॉलोनी में तजावीज़ के खात्मे के मुतालिक भी केस चला है। उसमें भी सिंध हाई कोर्ट के बड़े अहम जो है रिमार्क्स आए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर तजावीज़ात का खात्मे के अहकाम जारी किए हैं। तजावीज़ात के खात्मे के मुतालिक KDA हुकाम ने अदालत को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं और लेकिन अमन अमान का मसला पैदा हो रहा है और हमारे हथौड़े वगैरह जो है मशीनें हैं वो कब्ज़ा कर लिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने अदालत KDA के डिप्टी डायरेक्टर ने अदालत को ये बताया जब तक रेंजर्स और पुलिस की मदद नहीं मिलेगी तजावीज़ात का खात्मा नहीं होगा। ये सरकारी वकील ने अदालत को बताया और अदालत ने में एडवोकेट जनरल सिंध को अदालत ने ये हिदायत की कि तमाम अहकामात जो है उस पर अमल दरामद किया जाए और ये रिपोर्टें पेश की जाएं और इनको रेंजर्स और पुलिस, उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी दी जाए। अदालत जो है ये बहुत ही बड़े फैसले कर रही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पे मुश्तमिल है। उन्होंने जो है नाज़माबाद 5 स्टार ई ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक भी केस चलाया और उसके मुतालिक जो केस था उसमें ये ज़िम्मेवारान जो भी हैं उनकी फहरिस्तें तलब कर ली हैं। अदालत ने ये कहा कि हैरत है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़िम्मेदार जो हैं वो अभी तक तयन नहीं कर सके इस बिल्डिंग के बारे में। गैर कानूनी बिल्डिंग है और जिन्होंने इजाज़त दी थी उनकी फ़ाइलों पे दस्तखत होंगे, वो फ़ाइलें मौजूद होंगी और उनको जो है अभी तक कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बारे में भी सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर अदालत में ये बिल्डिंग गैर कानूनी इजाज़त देने वालों के ख़िलाफ़ फहरिस्तें अदालत में दी जाए। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में एक और केस था, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में जो एराज़ी के तनाज़े का केस था। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट का जो लेटर था उस पर अदालत ने इज़हार बरहमी की। डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट रियाज हुसैन वस्सान को अदालत ने तलब कर लिया है। अदालत ने कहा है कि वो असरअंदाज हो रहे हैं, उन्होंने क्यों ये लेटर जारी किया और अदालती कार्रवाई के मुतरादिफ है, ये मुदाखलत है अदालत ने कहा। इसीलिए अदालत ने ये अहकामात जारी किए कि ये जारी करदा लेटर जो है वो हिरासा कर रहा है। इसीलिए अदालत ने डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को भी तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में जवाब तलबी के लिए। अदालत ने KDA का जवाब जो था वो इज़हार बरहमी करते हुए मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि कौन सा बड़ा काम है जो रिकॉर्ड किया गया है या रिकॉर्ड में रखा गया है या कंप्यूटराइज किया गया है। अभी तक तो कोई आप फाइलें जो हैं वो भी नहीं बना सकते और फाइलें गुम होती हैं और ऐसी इजाज़तें दे देते हैं कि गैर कानूनी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप क्या जानते हैं, लोग धक्के खाते हैं, यहाँ खड़े होकर मासूम बन जाते हैं और लोगों को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तक नहीं बना के दे सकते। अदालत ने कहा कि लोग रुल रहे हैं, KDA की कोई कारकर्दगी नहीं है। आपको नाजरीन बताता चलूँ कि अदालत ने KDA हुक्काम से जामिया रिपोर्ट भी तलब कर ली है इस बारे में और ज़मीन के तनाज़े के मुताबिक KDA को कहा कि रिकॉर्ड पेश करें। ब्लॉक 3 इस गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 की जायदाद खरीद फरोख्त के बारे में ये
علی شاہ کی ایک زمین تھی، اس کے بارے میں یہ کیس چلا تھا، جس میں لینڈ الاٹ کرنے کی بجائے انکوائری شروع کر دی گئی تھی۔ اس بارے میں جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی دھمکا رہے تھے لیٹر جاری کر کے۔ تو یہ گلستان جوہر کے بارے میں، جو بلاک 3 کے بارے میں یہ کیس چلا۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں ناظم آباد نمبر 5 کا بھی گراؤنڈ پلس 5 منزل اس کو مسمار کرنے کا بھی کیس جو ہے چلا ہے۔ اب میں آپ کو وہاں لے آتا ہوں جہاں سندھ ہائی کورٹ نے نئے محکمے کے قیام کے لیے کہا ہے کہ محکمے کے قیام کا مقصد جائیداد کی خرید و فروخت کے بعد پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو جائیداد کے متعلق مصدقہ معلومات نہ ہونے کے سبب عدالتوں میں مقدمات کا انبار لگایا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے، عدالت نے نارتھ ناظم آباد میں پلاٹ E47 پر تعمیر ہونے کے بعد اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے 1800 گز کے پلاٹ پر رہائشی تجاویز تعمیر کرنے کے خلاف محمد عظیم اور محمد شاہد پراچا کی درخواست پر یہ فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو اب جائیداد خرید و فروخت کے متعلق عدالت نے بہت بڑا فیصلہ دیتے ہوئے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس محکمے کا ایک الگ محکمہ بنائیں، اور حکومت سندھ کو کہا ہے کہ جائیداد کی معلومات فراہم کرنے کے لیے الگ محکمہ قائم کر کے 3 روز میں جو بھی اپنی معلومات لینا چاہے، ریکارڈ لینا چاہے، ان کو اپنا ریکارڈ فراہم کیا جائے تاکہ 3 دن میں جو ہے یہ معلومات جو ہے فراہم ہو سکے۔ تو یہ سندھ ہائی کورٹ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں ان بلڈنگوں کے بارے میں، ان پلاٹوں کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور کمنٹس دے دیں، اور جس پارٹی کا موقف نہیں آ سکا وہ بھی ہمیں موقف دے سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو، اور بیل آئیکن لگائیں گے تو آپ کو پریس کرنے سے آئندہ کی معلومات عدالتوں کے متعلق، پراپرٹی کے حوالے سے جو سب سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی آپ کو جانکاری مل سکے گی۔ یہ کراچی ہے ناظرین، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسی کراچی کے بارے میں آپ کو میں معلومات دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔